محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ہمارے کل ملک کے لیے ہے جو ہم سب کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مشکلات میں مدد کرنے والا ہے. فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے. انگلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین. رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، علماء دین، اولیاء کرام، بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے. حضرات جی کا آج کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اسی کے پیش نظر زیر تحت چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سنا کر کے اس کو یاد کر کے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق اور فاجر جو ہے وہ برابر
برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے ہیں؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں۔ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ برائی کرنے والا اور نیکی کرنے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیا آگ والے اور باغات والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ سخت ترین گرمی کی شدت کو بڑی مشکل سے برداشت کیا نبھا رہا ہے، سخت دھوپ کے اندر ہے، اور ایک اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہا ہے، کیا برابر ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ اور ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس پریشانی کو ختم کیا جائے، کیونکہ برابر جو نہیں۔ تپش آگ کی بات نہیں کر رہا، ایک بندہ آگ میں ہو اور ایک اے سی میں ہو تو کیا موازنہ؟ صرف اتنا ہی کہہ دیجیے کہ ایک دھوپ کی تپش میں ہو، دوسرا اے سی کی ٹھنڈک میں ہو، برابر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب جنت جو ہے وہ تو کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی ان کا مقدر ہے، کامرانی ان کے قدم چوم رہی ہے۔ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے، مومن اعمال صالحہ کرنے والا، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنے والا، فسق و فجور کے کاموں سے بچنے والا، برے اعمال اور بد اعمالیوں سے بچنے والا، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ پروردگار عالم نے اپنے مومن بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وہ جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو ہم نے جنت کے باغات تیار کیے ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، جو وہ نیک عمل کیا کرتے تھے، اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے باغات کی مہمان نوازی تیار کی، اور رہے کافر فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور دوزخی جہنم والے، آگ والے، جو برے اعمال کرنے والے ہیں، فسق و فجور کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے قدم نہیں ہٹانے والے، پیچھے نہیں ہٹتے جتنا بھی ان کو سمجھا لیا جائے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. جب کبھی ان کا دل کرے گا کہ اب ہمیں آگ سے نکال دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں پھر دھکے دے دے کر کے آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا. بس اتنا سا فرق ہے مومن اور فاسق میں کہ مومن نعمتوں سے مالا مال جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور فسق و فجور کا عادی، اللہ کا باغی، اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا، اس کا حشر یہ ہے کہ یہ آگ کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الہ العالمین نے فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ فرماتے اعد لهم مغفرہ، اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے اپنی بخشش کو تیار کر چھوڑا ہے. نبی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان سے بات پوچھ نہیں کی جائے گی، پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ استقبال کیا جائے گا ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے. اجرا عظیما، اور اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر چھوڑا ہے. یہ مومنوں کی بات ہے، اور منافقین اور فاسقین کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوسری طرف یعنی آگ میں جانے والے ہیں، جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. اور دوسری جگہ پر اللہ نے اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الہ العالمین نے فرمایا کہ التائبون، توبہ کرنے والے میرے بندے، حافظون، التائبون العابدون، عبادت کرنے والے میرے بندے، روزے رکھنے والے میرے بندے، اللہ کی حدود کو ناپامال کرنے والے، ان کا خیال کرنے والے میرے بندے. اللہ کی حدود کیا؟ پیارے آقا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام و حلال ہمیں بتا دیا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کبھی بھی وہ کراس نہیں کرتے، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دیکھیے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، پیارے آقا فرماتے ہیں حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں، شک، شبہات، شکوک۔ فرمایا جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ ان شک و شبہات والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کے آقا کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہوتا ہے مومن، یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ ہوتا ہے توبہ کرنے والا مرد جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی تقوی طہارت کا حکم دینے والا، کسی صورت اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کی حق کو کمال کر رہا ہے، نہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، اور اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو روکنے والا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے اپنی نعمتوں والی جنت کا، ان کی دنیا بھی بڑی پاکیزہ ہے، ان کی آخرت بھی اس سے بڑھ کر ہے، آخرت کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام مومنین کا تذکرہ اللہ نے فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ الہ العالمین نے فرمایا دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں، ان کے کیا کہنے، دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والے، ان کے کیا کہنے، والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے، کسی اور کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی ایسا نہ کر، ساری دنیا ہی کر رہی ہے، مومن یہ نہیں کرتا، مومن یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا اس کام کے اندر حکم کیا ہے، وہ ساری دنیا سے جدا ہونا پسند کر لیتا ہے، وہ تنہائی پسند کر لیتا ہے، خلوت نشینی اختیار کر لیتا ہے، ساری دنیا سے جدا تمہیں نظر آ جائے گا، اتنی بڑی قربانی دے ڈالتا ہے، اولاد چھوڑنی پڑے چھوڑ دے گا، مال و جائیداد چھوڑنا پڑے چھوڑ دے گا، ساری دنیا سے پیچھے ہٹنا پڑے ہٹ جائے گا، لیکن کبھی بھی اپنے اللہ کو، اس کے محبوب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے مومن، سبقت لے جاتا ہے، بس کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرماتے اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ بھائی قربانیاں دینا پڑے گی، اگر قربانی انسان دیتا نہیں، اپنی منشا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی یہ پوری ہونی چاہیے، باقی اللہ خیر صلی اللہ فرمایا ایسے نہ ایمان کی ہمیں ضرورت نہ ایسے کسی بندے کی ضرورت ہے۔ اولئک المقربون، جو مقرب ہیں وہ سبقت لے جانے والے ہیں، فی جنات النعیم، اور نعمتوں والی جنت اللہ نے انہی کے لیے تیار کر چھوڑی ہے۔ پھر فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے اور بہت بڑی جماعت بعد والے لوگوں میں سے، علی سرر موضونہ، یعنی جو پہلی امتوں میں سے بھی نیک گزرے ہیں، مومن گزرے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنے والے گزرے ہیں۔ فرمایا علی سرر موضونہ، وہ تو جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں کے اوپر ترجمان ہوں گے، بادشاہ بن کر کے بٹھائے جائیں گے، یعنی بادشاہ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں تختوں پر تاج پہنے ہوئے،
پوشاکیں پہنی ہوئی اور بڑا جاہو جلال ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کوئی عام نہیں بیٹھا، یہ کوئی سردار ہے، کوئی وڈیرا ہے، اس کی پگڑی بڑی اونچی ہے، اس کا تخت اونچا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی طرح اللہ اپنے مومن بندوں کو اس دن بٹھائے گا جو سونے جواہرات ہیروں سے لگے ہوئے جڑے ہوئے اللہ نے جو ان کے لیے تخت بنائے ہیں ان کے اوپر اللہ ان شہزادوں کو بٹھائے گا۔ فرمایا متقین علیہا متقابلین، ان پر آمنے سامنے تکیے لگے ہوئے ہوں گے، تکیے لگے ہیں اور یہ آپس میں خوشگبیوں میں مصروف ہیں۔ آپس میں میرے عزیز دوستو، آج بھی ہم تھوڑے سے بور ہوں تو ہم دوست تلاش کرتے ہیں کہ کہیں جہاں دوستوں کی محفل سجی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، جا کر کے تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں، ذرا دل ہلکا ہو جائے گا، بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور ہم گپے مارتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی گروہ ہے کہ جن کو اللہ تکیے لگا دے گا، تختوں کے اوپر بٹھا دے گا، اور یہ آپس کے اندر مومن بندے اللہ جن کے اوپر راضی ہو چکا ہے، جن کے اوپر اللہ کی رضا کی مہر ثبت ہو چکی ہے، لگ چکی ہے، اب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی خوش نہ ہو جائے، یا کوئی ہم سے گناہ نہ ہو جائے۔ ان کو اب یہ فکریں ختم ہو چکی ہیں، اب یہ جنت کے تختوں پر جمار ہیں اور آپس میں باہم گفتگو ہے، ایک دوسرے کے حالات اب جان رہے۔ اللہ فرماتے یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے پاس سدا بہار لڑکے نوجوان رہنے والے ان کے خادم ہوں گے جو بار بار پوچھ رہے ہوں گے جناب والا کچھ چیز تو نہیں چاہیے، کچھ درکار تو نہیں ہے، ہمیں بتائیے۔ خادم حاضر ہے بِأَكْوَابٍ وَآبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ساغر اور سراہیاں اور شراب کے جام جاری ہیں، چشمے جاری ہیں، چھلکتے ہوئے جام۔ اب وہ جام کیسے؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ تو ان جام سے، نہ تو وہ جو شراب پیئیں گے نا ان سے مدہوشی طاری ہوگی، نہ سر میں درد ہوگا، بالکل عقل پہلے سے بھی زیادہ ٹھکانے پہ رہے گی، پہلے سے بھی زیادہ عقل اور ہوش جو ہے آئے گی، نہ کہ پہلے کی خراب ہو جائے اور دنیا کی شراب اس کے لیے چھوڑنا پڑے گی۔ جس نے دنیا میں شراب پی لی، پیارے آقا فرماتے ہیں آخرت کے اندر اس کا حصہ نہیں۔ اور یہ اتنے قیمتی جام، اتنے پیارے جام انسان پی رہے ہوں اور دوسرا جو ہے منہ دیکھ رہا ہو تو یقیناً یہ قربانی دینا پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں سے اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے پھل جو وہ پسند کریں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو بڑا ہی لذیذ لگے گا۔ گوشت بڑا لذیذ لگتا ہے سب کو، لیکن حرام خوریات چھوڑنی پڑے گی، حرام اور حلال میں تمیز کرنی پڑے گی۔ یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ مومن کو کچھ نہ ملے نا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب سیدھے طریقے سے تو ملا نہیں، الٹا کیسے کرنا ہے کا، یعنی کہ تو دو نمبری کیسے اختیار کروں، یہ نہیں وہ سوچتا۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی چٹنی مل جائے تو تب ٹھیک ہے، کوئی نمک مرچ سے کھانا مل جائے تب ٹھیک ہے، نہ ملے گا تو میں روزہ رکھ لوں گا، روزے کی نیت کر لوں گا، بس اللہ خیر سے۔ یہ مومن ہے۔ اور جو آج کا اخراجات ذرا تنگ ہیں تو یہ نہیں ہے کہ انسان دو نمبری کی راہ اختیار کرتے۔ پھر مومن کہاں کا ہوا؟ مومن کو اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور وہ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش حلال طریقے سے کرتا ہے میرے عزیز دوستو، اور پھر اگر نہیں ہوتی تو وہ صبر کر جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ پھر یہ کچھ کھلائے گا۔ اور فرمایا وَحُورٌ عِین، موٹی آنکھوں والی اللہ نے مومنین کے لیے حوریں بھی رکھ چھوڑی ہیں، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے گلاف میں لپٹے ہوئے موتی ہوں، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، جزاء بما
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اللہ فرماتے ہیں کہ مومن ایمان پہلے نمبر پر لانے والا بندہ اور پھر اعمال صالحہ کرنے والا، یہ مومن کی تعریف ہے. ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے مہمان نوازی تیار کی ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما، اور اس جنت میں نہ لغو باتیں سنے گا. جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ نے جن کو سلیم الفطرت عقل دی ہے اور سمجھو کہ نیک لوگوں والی فطرت، وہ گالی گلوچ کو پسند نہیں کرتے، وہ شور شرابے کو پسند نہیں کرتے، قطعاً نہیں کرتے. بلکہ کئی لوگ تو اتنی چڑ کھا جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لڑائی جھگڑے کو اتراتے ہیں، انہیں گالی کیوں کی، اونچا بھی بول رہا ہے، یعنی ان کو نفرت ہے. تو یہ بھی مومنین کی ایک صفت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں نہ شور ہوگا، نہ کوئی دہشت گردی ہوگی، نہ کوئی فکر مندی ہوگی، کوئی کسی قسم کی بدامنی وہاں پر چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، کوئی بھی نہیں ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلام. ہر طرف سے سلام علیکم، سلامتی کی آوازیں آئے گی. یہ جنت کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو، اور یہ تیار کن کے لیے کی گئی ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو مومن ہیں، مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے. میرے عزیز دوستو، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. پھر اللہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے کیا کہنے، یہ تو یہی ہے. اللہ اکبر. یہ جنت اصل میں انسانی تصور میں آ نہیں سکتی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ جو جنت کا اندازہ کر سکتی ہے، یعنی اس سے خوبصورت چیز دیکھ سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہریالی سبزہ اور کہتے ہیں کہ یہ جنت کا منظر ہے. چشمے جاری ہو پہاڑی علاقوں میں اور بڑے بڑے درخت باغات دیکھیں تو ہم کہہ اٹھتے ہیں یہ تو جنت ہی ہے. لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں تم اس کے متعلق نہ سن سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، تمہارے دل و دماغ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے. یہ تو چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں. تو اصلی جنت کتنی پیاری ہوگی، اس کے کیا کہنے ہیں. اس لیے فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. جن کو یہ دائیں ہاتھ والوں کو جنت ملنی ہے ان کے کیا ہی کہنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، آسمانوں کا رب اس بات کا ارشاد فرما رہا ہے. اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے کیوں کہہ دی ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتی، کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی، کوئی ایسے رائے گار اس کو پھینک دیا جائے نعوذ باللہ، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. آئیے اس جنت کی تیاری کیجیے میرے عزیزو. اللہ فرماتے فی سدر مخضود، وہ بے خار بیریاں وہاں پر ہوں گی، کانٹے نہیں ہوں گے لیکن بڑے بڑے بیر. احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، وقت کم ہے. وہ طلح منضود، اور کیلے لگے ہوئے ہوں گے. اللہ نے اس کا ذکر وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے ان درختوں کے ہوں گے. آپ نے صلوات والسلام نے فرمایا ایک گھوڑا جنت کے اندر اس کے درخت کے سائے میں دوڑ لگائے تیز رفتار کے ساتھ تو 100 سال تک ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہونے والا. ان درختوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اور یہ بیل بھی کس طرح جاتا ہے؟ فرمایا میرا امتی سبحان اللہ ایک دفعہ گئے، اللہ جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے. فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کا معراج کی رات پیغام دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی امت کو سلام بھی دیجیے گا اور کہہ دیجیے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن ابھی خالی پڑی ہوئی ہے، خالی پڑی ہے. اب وہاں پر اس کو آباد کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے امت کو میرا پیغام دیجیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ پڑھے تو انشاءاللہ ایک ہر سبحان اللہ پر ایک درخت لگ جائے گا. تو ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے درخت آج ہی لگوا لینے چاہیے. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ان درختوں کے اوپر، کوئی ہمیں گوٹی پانی دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اللہ خود ہی اس کو سنبھالیں گے. وماء مسکوب، اور ہر طرف بہتی ہوئی آبشاریں ہوں گی. آج دنیا کی آبشاریں دیکھنے کے لیے
लोग लाखों करोड़ों पैसा उड़ा देते हैं कि ये मंजर मैंने देख के आना है, जिसको पैसे मिल जाए, जिसके पास होते हैं। लेकिन ये आबशारे जिनका तस्करा कुरान कर रहा है, इसके क्या कहने। आओ, ये पैसों से बिल्कुल नहीं मिलती, ये अल्लाह के जिक्र से मिलती है, अल्लाह की हदूदों को जो है उनको पाबंद रहने से मिलती है, हिफाजत करने से मिलती है। वफा की हतिन कसीरा, और वाफर वहाँ पर फल ही फल नजर आएंगे, ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, जो ना तो कभी खत्म होंगे और ना ही उनसे कोई रोकने वाला होगा। वफुरुशिन मरफूआ, और ऊंची ऊंची नशिस्तगाहों पर लोग बैठे हुए होंगे। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, और हम वहाँ पर उनको ऐसी बेटियां देंगी जो खामद से मोहब्बत करने वाली, और खामद अपनी बीवियों से मोहब्बत करेगा। फजअलनाहुन्ना बुकारा, बाकिरा कंवारियां होंगी, उर्बन अतराबा। अल्लाह फरमाते हैं मन मोहनी और हम उम्र होंगी बड़ी खूबसूरत, और हम उम्र न औरत की उम्र बढ़ेगी न मर्द की उम्र बढ़ने वाली है। इस काबिल यमीन, ये दाएं हाथ वालों के लिए सारा कुछ है, यानी मोमिनीन के लिए। अब मुख्तसर जिक्र जो है काफिरों का हो जाए, फासिकीन का हो जाए, जो अल्लाह की हदों को पामाल करने वाले हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, कायनात में इस धरती के ऊपर रहकर, जिसकी धरती है, जिसकी जमीन है, उसकी हदूद को पामाल करते हैं, हर वक्त मसलने की कोशिश में लगे रहते हैं। नहीं पता कि ये मामला जो मैं खराब कर रहा हूँ, इसके मुतालिक अल्लाह का हुक्म क्या है, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है। बस दुनिया आनी चाहिए, हमारी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए, उनके मुतालिक अल्लाह फरमाते हैं। फरमाया वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, और वो बाएं हाथ वाले, आए उन पे क्या ही बदकिस्मती है जो बाएं हाथ वाले हैं। यानी नामा अमाल अल्लाह ने क़यामत के दिन इंसानों को जब कमाना है, या तो किसी को दाएं हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में मिलेगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको दाएं हाथ वाला बना दे। मेरे अजीज दोस्तों, उसके क्या कहने हैं, सूरत हाका में अल्लाह ने उसका भी तज़किरा किया है। बहरहाल फरमाया ये जो बाएं हाथ वाले हैं, फी समूमिन व हमीम, वो सख्त गर्म और हवा के अंदर होंगे, और खोलते हुए पानी उनको पीने के लिए दिए जाएंगे। गर्म हवा अंदाजा कर सकते हैं, हवस का मौसम है, हवाएं चल रही हैं, गर्म नहीं चलती, लेकिन हम बेहाल हो जाते हैं। अल्लाह हम उन सख्तियों से हम सबको महफूज फरमा ले। फरमाया फी समूमिन व हमीम, गर्म किस्म की हवा इन फासिकीन को, फाजिरीन को, बाएं हाथ वालों को अल्लाह लगाने वाले हैं, और खोलते हुए पानी वज़िल्लिम मिन यहमूम, और स्याह तरीन गर्म तरीन जो है वो साए इनका मुकद्दर है। साया भी होगा, ये नहीं है साया नहीं होगा। क़यामत के दिन दो किस्म के साए हैं, एक वो साया जो अल्लाह के अर्श का साया है, ज़िल्ले इलाही का साया है, जिसके अंदर मोमिनीन को उस वक्त जगह अता कर दी जाएगी क़यामत की सख्तियों से बचाने के लिए। दूसरे वो हैं काफिर, मुनाफिक, फासिक व फाजिर, उनके लिए भी अल्लाह ने एक साया तैयार कर छोड़ा है, लेकिन वो आग के धुएं का साया है, जिसके अंदर ना कोई उनके बचाव के लिए कोई सामान है, ना कोई ठंडक पहुँचाने वाला, ना बारिदिन वला करीम। अल्लाह फरमाते हैं ना तो वो ठंडा होगा और ना ही फरहत बख्शने वाला। हालांकि इंसान साया ढूंढता है, किसी तरह का साया मिल जाए धूप के अंदर ताकि उसको राहत मिल जाए। अल्लाह फरमाते वहाँ साया भी होगा लेकिन राहत नहीं मिलेगी। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, वो इससे पहले नाज़ों में पले थे, इससे पहले उनके पास हर किस्म की नेमत थी। जैसे कि आज गर्मी का मौसम है, हम कूलर लगा लेते हैं, जिसके पास पैसा है एसी के खर्चे उठाने के लिए वो एसी लगा करके अपनी गर्मी को दूर कर देता है। अल्लाह यही बयान करते हैं उस वक्त ना पैसा होगा ना एसी होंगे, ठंडी हवाएं तो होंगी लेकिन पैसों से नहीं मिलेंगी। दुनिया की जो जिंदगी हमने दी थी उसके वक्त जो उस हवा के लिए तैयारी करके आया है उसी को वो ठंडक मिलेगी, ठंडी हवाएं मिलेंगी। वगरना जितने मर्जी नाज़ो निअम में पलने वाला, नखरों में पलने वाला
ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करने वाला आएगा, लेकिन वहां पर ये सारा कुछ उससे छीन लिया जाएगा। वकानु युसिर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम, और वो बड़े गुनाह शिरक पर इसरार करते थे। वकानु यक़ूलूना अइज़ा मिन्ना व कुन्ना तुराबा, वो कहते थे कि ऐ जग मिठा अगला किन्ने देखा, हम तो यहाँ पर जीते हैं, जब वो आएगा वो भी देखा जाएगा। यानी इतना जो है कि बेदहानी थी उनकी, इतनी बदकिस्मती है तो वो इस तक पहुंच चुके थे इन बातों को। एक तो होता है गुनाह हो जाए तो इंसान जो है उसके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करता है, और एक ये है कि लोगों को बताते हैं, गुनाह करके लोगों को गवाह बना लेते हैं, अतराते हैं, इसरार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे बंदों को मैंने माफ भी नहीं करना जो गुनाह करते हैं और अतराते हैं। और दूसरा वो आदमी, वो इंसान कि जिसको अल्लाह गुनाह के बाद तौबा की तौफीक देता है, यकीनन ये भी मोमिनीन में से है, मुस्लिमीन में से है, अत्ताइबून में से है, यानी तौबा करने वालों में से। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हमें मोमिनीन में शुमार फरमा दे। अल्लाह हम सबको नेकी तक़वे तहारत के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, नेकी के कामों में सबकत इख्तियार करने की, गुनाहों से कदम कदम पर अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा है इस्लाम पर, जब मौत आए अपने ईमान पर, आपके वसल्लम को कलमा तौहीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।